بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی امد ممددہ. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ ہمزہ مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. ارشاد باری ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بہت بڑی تباہی ہے ایسے چغل خور لوگوں کے لیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس مذاق میں طعن آمیزی ہوتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر آپ تجزیہ کریں تاریخی اعتبار سے تو کن کلمات میں ثواب زیادہ ہے؟ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو ہر بندہ یہ تسبیح آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ فلاں بزرگ نے مجھے بتائی ہے. بھی ہر تسبیح میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. تسبیح تو اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کریم کی پاکی بیان کی جائے. یا درود شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، تو اس میں بزرگ کے بتانے کی کیا بات ہے؟ لیکن کوئی بھی جو بندہ وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ نے مجھے بتایا تھا اس طرح پڑھ. یعنی وہ بزرگوں کے بتانے کا بھی ایک اثر ہے اس میں. از خود پڑھنا ایک اور بات ہے اور کسی اللہ کے مقرب بندے کا بتانا کہ یہ پڑھو وہ ایک اور بات ہے. اسی طرح جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ پڑھو. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، سورہ فاتحہ ہے، رکوع سجود ہے، لیکن سارے کلمات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی. اللہ کی عظمت ہی بیان کرنی ہے تو وضو کر کے قبلہ رو کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر بھی کہیں اور بہت سے کلمات ہیں کہتے رہے تو نماز تو نہیں ہوتی. وہی الفاظ کہیں جو حضور نے فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ کہنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے. اسی طرح کچھ وظیفے ہیں جو سنت میں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، ان کا اثر اپنا ہے.
جس طرح اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے بتانے کا اثر ہے، اسی طرح کفار و مشرکین کے منہ سے جو گستاخیاں نکلتی ہیں ان پر اس طرح کا عذاب بھی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو کسی زمانے میں جو کلمات نمرود، شداد یا فرعون یا حامان وغیرہ نے کہے، وہی کلمات تقریباً اکثر امتوں اور اکثر کفار کے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار کے منہ سے نکلے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج بھی جو دین پر طعن کرتا ہے وہی کلمات اس کے منہ سے نکلتے۔ اس عہد میں اب یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی صورت، اور ارشاد ہوتا ہے کہ دین پر طعن کرتے ہیں اور اس میں طنز بھی ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں دین کا اور اس میں طنز بھی ہوتا ہے۔ اور عموماً یہ کیا جاتا ہے اسلامی نظام کے خلاف۔ دیکھو جی یہ کیا نظام ہے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے، یہ تو جاہلانہ رسومات ہے، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ اور پھر چغل خور ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں۔ جتنے لوگ اسلامی نظام پر طعن کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں ایک اور عادت بھی اللہ کے نے فرماتے ہیں، یہ سارے چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، یہ چغل خور بھی ہیں۔ نازل تو ہوئی مشرکین مکہ کی عادات اور ان کا کردار بیان کرتی ہوئی۔ آج بھی دیکھ لیں جو اسلامی نظام پہ طعن کرتے ہیں، دیکھ لیں وہ صرف اعتراض نہیں کرتے، اس میں تحقیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں ہیں جی نمازی نمازیں پڑھ پڑھ کر بھی ایسا کرتے ہیں۔ کسی بندے کا قصور ہے تو اس میں نماز پہ طعن کرنے کی کیا ضرورت؟ چلو اس نے برائی کی تو نماز جو پڑھتا ہے وہ تو اچھائی ہے نا، نماز میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا۔ اگر بندے سے قصور بھی ہوا نمازی سے تو وہ بھی انسان ہے، بے نماز سے قصور ہوتا ہے تو کوئی تانا نہیں، نمازی سے ہو گیا تو کون سا تانا ہے؟ اسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو گئی تو نماز پر تانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اسلامی نظام کا زیادہ مذاق اڑائیں گے، یہ قابل عمل ہی نہیں ہے جی، یہ کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، یہ دنیا کی دولت کے دیوانے ہیں۔ اسلامی نظام دنیا کی دولت کے حصول استعمال میں توازن پیدا کرتا ہے، ہر ایک کا حق مقرر کرتا ہے، اپنا حق ہر کوئی لے سکتا ہے، دوسرے کا نہیں۔ یہ ساب کا چھیننا چاہتے ہیں اور اسے گن گن کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا اتنا، اور سیر نہیں ہوتے۔ یہاں میرے پاس ایک دن ایف بی آئی کے چیف تشریف لے آئے۔ یہ ہمارا جو ایف بی آئی کا ادارہ ہے، اس کے پاس تقریباً ملک بھر کی لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا جی میرا ایک ڈائریکٹر ہے، اس نے 5-7 خاندانوں کی دولت کا حساب لگایا ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ تو میں نے کہا کیا لگایا ہے؟ 2 کا غالباً اس نے مجھے بتایا۔
ایک کا کہنے لگا کہ ان کے پاس جو دولت ہے اس وقت، اگر میں بھول نہیں رہا تو میں اندازاً بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی لکھا تو نہیں تھا، کہ جو آج ان کے پاس دولت ہے، آج ان کی آمدن بند ہو جائے، نہ اس پہ سود آئے، نہ جو بزنس کر رہے ہیں اس کاروبار سے کوئی ایک پائی کی مزید آمدن نہ ہو، اور ان کا خاندان جس نسبت سے بڑھ رہا ہے، پوتے پڑ پوتے آگے پھیل رہا ہے، اس طرح پھیلتے رہیں، اور ایک پائی کی آمدن نہ ہو، تو یہ اس دولت سے 465 سال گزارا کر سکتے، یعنی یہی اخراجات جو ان کے شاہانہ اخراجات ہیں یہی رہیں، اسی طرح کے محلات بناتے رہیں، یہی گاڑیاں، یہی ملازم، یہی گارڈ، یہی اخراجات رہیں، نسل بڑھتی رہے، آمدن نہ ہو، تو جو موجود دولت ہے اس سے 465 سال گزار سکتے۔ دوسرے کا کچھ اس سے زیادہ عرصہ بتایا، اس سے زیادہ میں نے پوچھا نہیں، 7-8 کا کہہ رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے اور ان کا جو روزانہ کا سود ہے وہی پتہ نہیں اربوں کے حساب سے ہے، پھر جو بزنس ہے، کاروبار ہے، جو آمدن ہے، پھر جو رشوتیں لیتے ہیں وہ الگ ہیں، لینے میں لگے ہوں۔ عجیب بات ہے، لی جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں، یار کیا کر رہے ہو؟ فرمایا الذی جمع مالا وعددا، یہ اسلام کا، اسلامی نظام کا، قانون اسلام کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں اور اس پر طعن کرتے ہیں کہ یہ لوٹنا چاہتے ہیں، دولت سمیٹنا چاہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں اور گن گن کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، ان کا خیال ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، انہیں یہ تو گمان نہیں ہے کہ یہ چھن جائے گا، ان کا خیال ہے کہ یہ جو لوٹ لوٹ کر جمع کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ہی پاس رہے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مال تو رہ جائے گا جب موت آئے گی، مال تو ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ نظام اسلامی کی بات میں نے کیوں کی؟ میرے بھائی، کلمہ پڑھ لیتا ہے بندہ، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی نمازیں پڑھی ہیں، میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان سے، انہیں نمازیں پڑھتے بھی میں نے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، نماز پڑھ لیتے ہیں، عمرے کراتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ جو کردار میں توازن ہے کہ اپنا حق لو دوسرے کا نہ چھینو، اس پہ آ کے نہیں مانتے، اور ہر وہ بندہ جو خلاف اسلام چلتا ہے اس کی بنیاد یہی ہے، خواہ وہ خربوں چھین لیتے ہیں، خواہ 10 روپے چھین لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے بڑے رئیس ہو گئے، ایک غریب بھی ہوتے ہیں، دیہڑی دار مزدور ہوتا ہے۔ اچھا، کئی مزدوروں کو دیکھا ہے دیہڑی پہ لگے ہوئے ہیں، دیہڑی پوری لے لیں گے، ظہر کی نماز کے لیے بھی وقت نکالیں گے، عصر کے لیے بھی وقت نکالیں گے، کھانے کا وقت بھی لیں گے، پیسے پورے لیں گے، اس بہانے سے وقت ضائع کریں گے، باقی نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ مقصد نماز پڑھنا ہے، مقصد کام چوری ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس نے 10 روپے 15 روپے 20 روپے دیہڑی لینی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ روپے پورے لے لوں، کام تھوڑا کر۔ اس سے لے کر ارب پتی لوگوں تک
سارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ سمیٹوں. اب یہ الگ بات ہے کسی نے خربوں سمیٹ لیے، کسی کو کچھ آنے پیسے چونیاں ملی. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلامی نظام کو نہیں چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ بھی مان لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں، لیکن معاش میں، معیشت میں، تعلقات میں توازن نہیں چاہتے. کچھ ان سے بھی سینئر ہیں جو پھر عبادت بھی نہیں کرتے، کچھ ان سے بھی بڑے ہیں جو عقیدہ بھی قبول نہیں کرتے. تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے ہی پاس رہے گا. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جب موت آئے گی کہ انہیں تو حطمہ میں پھینک دے گی. لوگ تو انہیں بڑے عزت احترام سے غسل دے کر، خوشبوئیں لگا کر قبر میں دفن کرائیں گے. غیر مسلم ہوگا تو جلا کر راکھ کر دیں گے. لیکن برزخ میں داخل ہوتے ہی حطمہ میں چلے جائیں گے. یہ حطمہ کیا ہے یا اللہ؟ قیامت کے بعد تو حطمہ میں جائیں گے، یہ برزخ میں بھی حطمہ والوں کا کیا ہوگا؟ وما ادراک ما الحطمہ، اے مخاطب تو کیا جانے حطمہ کیا ہے؟ تجھے کیا خبر حطمہ کسے کہتے ہیں؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جسم کے کسی کے حصے کو چھو جائے تو دل کے نہاں خانے سے شعلہ جا نکلتا ہے. آگ انگلی کو چھو جائے تو انگلی جل جاتی ہے، ہاتھ کو چھو جائے ہاتھ جل جاتا ہے، پاؤں کو چھو جائے. نہیں، فرمایا یہ اور طرح کی آگ ہے. ہاتھ کو چھو جائے ہاتھ تو جلتا ہی جلتا ہے، شعلہ دل کے افئدہ، دل کے بھی نہاں خانے سے جا نکلتا ہے. حطمہ کی جو آگ ہے، حطمہ دوزخ کا ایک حصہ ہے اور دہکتی آگ ہے، بھڑکتے شعلے ہیں، اور اتنے عجیب وہ شعلے ہیں جیسے بعض ادویات ہیں نا، آپ انجیکٹ کرتے ہیں بازو میں اور اس کا اثر دل پہ جا کر ہوتا ہے. دل گھبرا رہا ہے، انجیکشن لگایا بازو میں اور دل میں تقویت ہو گئی. فرمایا یہ آگ اس انجیکشن کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے کو چھوتی ہے تو شعلہ دل کے نہاں افئدہ سے جا کر نکلتا ہے، دل کے بھی انتہائی نہاں خانے سے جا کر شعلہ نکلتا ہے. اب قیامت کے بعد تو جہاں جہاں کسی کا فیصلہ ہوگا، اللہ کریم معاف فرمائے، تو یہ تو فرمایا مرتے ہی حطمہ میں جا گرتے ہیں. تو برزخ جو ہے یہ دراصل انتظار گاہ ہے. جیسے آپ کے بعض دفاتر کے باہر انتظار گاہ بنی ہوتی ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ بنی ہوتی ہیں، ہوائی اڈوں پہ انتظار گاہ بنی ہوتی ہیں، تو وہاں درجہ بندی ہوتی ہے نا. اب ریلوے کا 3rd کلاس کی انتظار گاہ اور ہے، 2nd کی اور ہے، 1st کلاس کی اور ہے. 3rd کلاس میں بینچ پڑے ہوتے ہیں، 2nd کلاس میں میز کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، 1st کلاس میں صوفے لگے ہوتے ہیں. آپ ہوائی اڈے پہ جائیں تو عام انتظار گاہ میں کرسیاں لگی ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، میز ہیں، اے سی چل رہے ہیں. لیکن VIP لاؤنج میں جائیں تو صوفے لگے ہیں، چائے کافی مل رہی ہے، بڑے خوبصورت ٹیبل گلدان سجے ہیں، بجلی کمکمے لگے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے.
عدالتوں کے باہر انتظار گاہیں ہیں، مدعی آتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ اور ہے، وکلاء آتے ہیں ان کے بیٹھنے کا کمرہ اور ہے، انتظار کرتے ہیں، ٹیبل لگے ہیں، کرسیاں لگی ہیں۔ مجرم آتے ہیں گرفتار کیے، ان کے لیے حوالات بنی ہوئی ہے۔ اب عدالت ایک ہے، بندے تین قسم کے ہیں، مدعی اور گواہ آتے ہیں ان کے لیے اور سی جگہ ہے، وکلاء آتے ہیں ان کے لیے بہترین جگہ ہے، مجرم آتے ہیں ان کے لیے وہاں بھی ایک کوٹری حوالات کی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ برزخ بھی انتظار گاہ ہے، جس کیٹیگری کا بندہ جاتا ہے ویسی انتظار گاہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو حتمہ والے برزخ میں بھی داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی انہیں اسی طرح کی آگ میں داخل ہونا، وہ انتظار گاہ بھی ان کی ویسی اسی آگ کی بنی ہوئی ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ، ان کو حتمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ، اور مخاطب تجھے کیا خبر، جانتا ہے حتمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ الموقدہ، تیز بھڑکائی گئی، شعلہ زن۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا سونار جب ٹانکے لگاتے ہیں اور زیور جوڑتے ہیں تو ایک دیا سا جلا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اس پہ آگ جل رہی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک نلی سی ہوتی ہے، اس میں سے اسی شعلے میں پھونک مارتے ہیں تو ہوا کے زور سے ایک شعلہ نکلتا ہے، وہ دھات پہ پڑتے دھات گل جاتی ہے۔ اب وہ دیا جل رہا ہے وہ بھی آگ ہے، لیکن اس سے جو شعلہ نکل کے پڑتا ہے سونا یا چاندی جو بھی وہ دھات اسے گلا دیتا ہے۔ تو آگ کی قسمیں ہیں نا، دنیا میں بھی ہیں۔ وہ سونار کے منہ میں ایک نلی سی ہوتی ہے، اس سے وہ پھونک مارتے ہیں، اس میں سے شعلہ ہوا کے زور سے نیچے گرتا ہے تو اس دھات کو اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ دھات کو گلا۔ فرمایا یہ حتمہ اس طرح بھڑکتا شعلہ ہے، جس طرح وہ سونار نکال کے ڈالتا ہے نا، اس طرح کا بھڑکتا شعلہ ہے۔ کیا خبر تجھے حتمہ کیا؟ النار الموقدہ، یہ لپکتا ہوا شعلہ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اس قدر بھڑکتا ہوا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو چھو جائے تو شعلہ دل کے نہا خانے سے جا نکلتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ کو لگا صرف ہاتھ جلے گا، نہیں، نہا خانے دل تک چلا جاتا ہے۔ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، اور اسی شعلے کے ستون بنا کر اسی شعلے کی دیواریں ہوں گی، اسی شعلے کی چھت سے ڈھانپ دیے جائیں گے۔ اسی آگ، بھڑکتی آگ کے شعلوں کے ستون ہوں گے، فرش ہوگا، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس میں بند کر دیے جائیں۔ برزخ میں ایک عجیب بات، زندگی کے تجربے ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندے کے پاس بہت دولت ہو، ایک غریب آدمی پر بھی یہ عذاب نازل ہو سکتا ہے جب اس کی دولت کی محبت اتنی ہو، حرام حلال کی پرواہ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے، ہر طرح سے صرف پیسہ جمع کرتا رہے، اسے اللہ سے حیا نہ ہو، اسے دین کی پرواہ، صرف پیسہ لینا ہو، تو غریب بھی ہو تو اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔
ایک صاحب کشف بزرگ نے مجھے بتایا، ایک غریب سا آدمی تھا، میں جانتا تھا اسے، وہ فوت ہو گیا، تو کہنے لگی یار عجیب بات ہے، کیا ہوا؟ اسے جب انہوں نے دفن کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو آگ کا بنا ہوا بکس ہے جس میں اسے یہ رکھ آئے ہیں، اور جیسے میت انہوں نے رکھا تو اسے اس طرح کھینچ کر اس پر پردہ ڈال، وہ بھی آگ کا تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ جانتے ہو اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ میں نے کہا تو غریب آدمی تھا، اس کے پاس دولت کہاں سے آ؟ یہ تو بالکل دیہڑی دار بندہ تھا، میں غریب آدمی تھا، میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں، غریب آدمی تھا، معمولی سی ملازمت تھی، پرائیویٹ فرم میں نوکری کرتا تھا، بمشکل صبح و شام کھانا کھاتا تھا، عام پیدل چلنے والا غریب آدمی تھا، لیکن شاید اس کے دل میں بھی لالچ اسی طرح کا تھا جتنا کھرب پتیوں کے دل میں ہوتا ہے۔ تو وہ جو قبر تھی اسے ہی حتمہ بنا دیا گیا، انتظار گاہ ہے نا قیامت تک کے لیے۔ اللہ کریم معاف فرمائے۔ فرمائے یہ دولت، یہ دنیا، کماؤ دولت حلال جائز طریقے سے، اللہ دے ضرور کماؤ، جتنی ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اللہ نے، لیکن حلال جائز، چھین کر مت کھاؤ، دوسرے کے حقوق نہ چھینو، اور جس قدر ممکن ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر معافی طلب کرتے رہو کہ یا اللہ اس ساری محنت کے بعد بھی جو کوتاہی رہے گی یہ تو معاف فرما دے۔ چیت جائے کہ تم اس نظام کا مذاق اڑاؤ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور تم کہو کہ یہ تو ناقابل عمل ہے، اور یہ فضول باتیں ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا کہو جی اسلام کی تو سزائیں وحشیانہ ہیں۔ اب یہ کیسا عجیب جملہ ہے، یہ معاشی نظام اسلام کا قابل عمل ہی نہیں ہے، گویا اللہ نے جو نظام دیا وہ ناقابل عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تبلیغ فرماتے رہے وہ ناقابل عمل ہے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل عمل باتیں بتاتے رہے۔ کتنی کس قدر بڑی گستاخی کی بات ہے یہ کلمہ کہنا، اور پھر ان کا مذاق بھی اڑایا جائے صرف اس لیے کہ بس دولت جمع کرنی ہے۔ فرمایا اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کیوں اسلامی نظام پہ نہیں آتے؟ اپنے آپ کو حساب سے بری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو غیر اسلامی نظام ہے آج تک یہ کسی کا احتساب کر سکیں؟ یہ صرف غریبوں کو کچلنے کے لیے ہیں، کھربوں کی جن لوگوں نے بددیانتیاں کی ہیں اور چوریاں کی ہیں اور لوٹ مار کی ہے، برسوں مقدمے چلتے رہے، کروڑوں اربوں ان پر اور خرچ ہو گیا، اور ثابت کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب چل رہے ہیں ثابت اب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نظام ایسے ہیں کہ شریفوں کو رسوا کرتے ہیں اور چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ نظام ان کی مدد کرتے ہیں، اور اسلام کے نظام کی مخالفت یہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس لوٹ کھسوٹ سے انہیں کوئی روکے نہیں۔ فرمایا یہ لوٹ کر کہاں لے جاؤ، یہ میرا میرا میرا، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، تمہیں تو اٹھا کر حتمہ میں پھینک دیا جائے گا، مال پیچھے رہ جائے گا، کیا کرے گا مال؟ اور حتمہ کی تفصیل
قرآن حکیم نے بتا دی۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور ارشادات باری قرآن حکیم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر یقین کامل نصیب فرمائے، ماننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔